اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى صحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد دوستان عزیز، انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے دن ہیں اور یہ ایام اللہ ہے۔ قرآن اور آیات کی روح سے ان جیسے ایام جس میں دین خدا زندہ ہو جائیں، جس میں مکتب اسلام کی ترویج ہو جائیں، جس میں طاغوت اور اہل طاغوت سرنگون ہو جائیں، وہ دن یوم اللہ کے ایام سے یاد کیا جاتا ہے، ایام اللہ۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس صدی کے عظیم ترین حادثہ یہی پیروزی انقلاب اسلامی ہے، اور یہ ایام اللہ میں سے بہترین یوم اللہ ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے جو مستکبرین، طاغوت، فرعونیان زمان، ان کی ذلت ہوئی اور ان کی فرعونیت خاک میں مل گئی، اور آج بھی جو عالم اسلام کی طرف سے ان کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے، یہ جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ اس حوالے سے دوبارہ آپ دوستوں کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ حدیث سے پہلے یہ جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب پروردگار ہیں، کوئی امریکہ، اسرائیل، یہ ہمارا رب نہیں ہے۔ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اکثر ممالک اسلامی عملاً اپنا خدا اور اپنے قبلہ کو امریکہ کو بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو مومنین ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رب کیا ہے؟ پروردگار عالم ہیں۔ ثم استقاموا، اور پھر استقامت گئی اسی بات پر کہ صرف اور صرف وہ کہ سپر پاور ہے خدا، اسی شعار کو لیے ہوئے اس پر استقامت کریں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو یہ قوم کبھی ہار نہیں سکتی، اس قوم کے لیے شکست ہو نہیں سکتا، اس قوم کی مقدر جیت ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب کہے کہ رب ہمارا پروردگار ہے اور اس پر استقامت دکھائیں، اس پر ڈٹے رہیں، تو پھر اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ پھر نہ ڈرتے ہیں اور نہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ ڈرنے والے بھی نہیں ہیں جس کے اوپر جنگ ہو، صلح ہو، پابندیاں ہو، معاشی پابندیاں ہو، اور غمناک بھی نہیں ہوتے۔ جتنی بھی مرضی ہے جوان شہید ہو جائیں، اسیر ہو جائیں، مفقود ہو جائیں، ان کو یہ غم نہیں ہوتا، یعنی خدا کے لیے قیام کیا ہوا ہے۔ وہ اقبال کا شعر میں جو زیادہ پڑھتا ہوں وہ یہیں پر آتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی آج بھی
اگر فضائے بدر کوئی پیدا کرے، بدر میں کتنے وہ صحابی تھے؟ ٹوٹل 313 تھے، 3 گنا ان سے زیادہ تھے وہ کفار۔ اس کے باوجود بھی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف پروردگار ہے اور استقامت دکھائی، تو پھر فرشتے نازل ہوئے ان کی مدد کے لیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آج بھی بدر کی فیضہ پیدا کرے، آج بھی وہی ہمت ہو، وہی جذبہ ہو، وہی ایمان ہو، تو خدا کا قانون ہے تتنزلو، یہ کیا ہے تتنزلو؟ مضارع ہے، مضارع استمرار پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ قانون سب کے لیے ہے، جو بھی استقامت کرے ان کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا یہ انقلاب اسلامی ایران 8 سالہ جنگ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، وہ بھی سارے جتنے بھی ممالک تھے، استکباری ممالک تھے، اس وقت کے سپر پاور تھے، سب ان کے خلاف جمع ہو گئے تھے، خالی ہاتھ سے انہوں نے جنگ لڑی، لیکن ایمان کے وہی درجے پر فائز تھے جو ہونا چاہیے تھا۔ فیض بدر انہوں نے قائم کی تھی، تب کوئی ان کو مقابلے میں نہیں ڈٹ سکے۔ امریکہ بھی شکست کھا گئے، امریکہ کے ہواری بھی شکست کھا گئے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، پاور کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں دیکھیں، میڈیکل میں دیکھیں، جس لحاظ سے آپ دیکھیں، دین کے حوالے سے دیکھیں، قرآن کے حوالے سے کتنے حفاظ نکلے ادھر سے، کتنے مفسرین نکلے وہاں سے۔ یہ سب انقلاب اسلامی ایران کی برکت ہے۔ یہ رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رضوان اللہ علیہ، ان کی برکت کی وجہ سے ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں چونکہ زیادہ طولانی نہ ہو جائے، پھر آپ کی زحمت کا ختم کرتا ہوں۔ یہ ہماری ساتویں مولا امام کاظم علیہ السلام کی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ صلوات دوبارہ شوق سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بہار الانوار میں یہ حدیث ہے امام کاظم علیہ السلام، رجل من اہل قم یدعو الناس الی الحق، قم سے ایک رجل مرد ہوگا۔ امام علیہ السلام کا خطبہ یاد ہے، یا اشباہ الرجال والرجال، اے مرد نما، اپنے اصحاب کو ہی کہہ رہے کوفے میں، اے مرد نما، اے مردوں کی طرح، تمہارے شکلیں صرف مردوں جیسی ہیں، والرجال، تم مرد نہیں ہو۔ لیکن یہاں پر امام کاظم علیہ السلام ہے رجل من اہل قم، قم اہل قم سے ایک مرد، واقعی جس کو مرد کہتے ہیں ہم، ایک مرد قیام کرے گا، یدعو الناس الی الحق، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے، یجتمع معہ قوم کزبر الحدید، اس مرد کے ساتھ جو واقعاً بتمام معنی مرد ہیں، اس مرد کے ساتھ ایک ایسی قوم جمع ہوگی کزبر الحدید، جو لوہے کے ٹکڑوں کی طرح، فولاد کی طرح ہوگی۔ کس طرح ہوگی؟ فولاد کی طرح، لوہے کی طرح۔ لا تزلهم الریاح العواصف، یہ دنیا کے جو سخت ترین آندھی طوفان، یہ ان کے پاؤں کو ڈگمگا نہیں سکتے، یہ ان کو اپنے ارادے سے منع نہیں کر سکتے۔ الریاح العواصف، طوفان، یہ چیزیں ان کے، البتہ یہ مشکلات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے جتنی بھی مشکلات ان پر آ جائیں، اس کے پاؤں اور اس کے ارادے متزلزل نہیں ہو سکتے۔ وَلَا يَمِلُّونَ مِنَ الْحَرْبِ، اور یہ جنگ سے بھی تکتے نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک مرد ہوگا، دعوت دیں گے حق کی طرف، اس کے ساتھ ایک ایسی قوم جمع ہوگی جو فولاد سے بھی زیادہ سخت ہو، فولاد کی طرح ہو، زبر الحدید کی طرح ہو، وہ طوفانوں سے، آندھیوں سے، مشکلاتوں سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔
ان کے ارادوں میں کوئی تزلزل نہیں آ سکتی، اور وہ جنگ سے بھی تکتے نہیں ہیں. لا یملون من الحرب، حرب سے، جنگ سے وہ تکنے والے نہیں ہیں. ولا یجبنون، اور وہ ڈرپوک بھی نہیں ہیں، وہ بزدل بھی نہیں ہیں. وعلی اللہ یتوکلون، اور وہ خدا پر توکل کرنے والے ہیں. وہ کسی امریکہ، روس، یہ ان چیزوں پر توکل کرنے والے نہیں ہیں، ان کے گود میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، خدا پر توکل کرنے والے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت اور آخرت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. میں ایک مثال دے دوں، ایک چھوٹی سی مثال، بہت سارے وہ ہیں یہ جو کہہ رہے کہ وہ بزدل نہیں ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. ایک واقعہ میں انقلاب اسلامی کا بیان کروں. شہید خاک باز ایک شہید ہیں، تاریخ انقلاب میں سارے چمکتے ستارے ہیں. ریب اور معظم کے بقول کے شہداء وہ چمکتے ستارے ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کر اپنا راہ سیدھا کریں گے. جو بھی چاہتا ہے کہ اپنی ہدایت اور راستے کو سیدھا کرے وہ یہ شہداء کو دیکھیں، ان کی وصیت ناموں کو پڑھے، ان کی زندگی ناموں کو پڑھے. شہید خاکباز ایک شہید ہیں. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک جگہ پر آپریشن ہونی تھی صدام اور صدامیان اور بعثت کے خلاف. وہاں پر چند جگہ سے مثلا اٹیک کرنا تھا. ایک جگہ جو یہاں پر تھی وہاں پر، والی مختصر بیان کرتا ہوں، جب یہ فوجی جوان، یہ بسیجی، یہ فولاد جیسے ارادوں والے جوان پہنچ گئے تو دیکھ لیا کہ ادھر پر یہ سنگلا وہ نہیں ہوتا، ایک کنٹے دار تار جس کو کہتے ہیں، وہ لگائی گئی تھی. جو آرمی والے یا دوسرے جو خطرے سے دیکروں کو لگاتے ہیں، مظاہرین کے سامنے بھی ریکارڈ بناتے ہیں، وہی تار لگائی گئی تھی، وہ باڑ لگائی گئی تھی. دیکھ لیا ٹائم بھی کم تھا. جو ٹائم انہوں نے کیا رکھا تھا کہ فلان ٹائم ہم نے اس چاروں طرف سے حملہ کرنا ہے. اب کیا کریں گے؟ اب وہاں پر ایک کمانڈر تھا، شہید خاکباز نام ہے اس کا. اس نے کہا کہ دیکھیں، امام خمینی کی طرف سے یہ فتویٰ تھا، یہ فتویٰ باقاعدہ حکم نامہ تھا کہ جو بھی، چاہے عالم دین ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر، جو بھی ہو، لیکن جنگ میں جو کمانڈر ہوگا اسی کی بات مانیں گے. واجب ہے، چونکہ پھر تو نظم و ضبط نہیں رہتا. آپ ٹھیک ہے اپنے لیے بہت بڑا عالم دین ہے، مجتہد ہے، جو بھی ہے، لیکن جنگ میں یہ آپ پر ہو جاتے، یہ کمانڈ رہے گی کہ حملہ کرے تو حملہ کریں گے. یہ نہیں کہ میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں، میں تو فلان ہوں، نہیں. کہیں گے حملہ نہیں کریں، نہیں کریں گے، پیچھے جاؤ، پیچھے جائیں گے، آگے جاؤ، آگے. تو اس نے کہا کہ میں دیکھیں امام خمینی کی طرف سے آپ پر کمانڈر ہوں اور میری بات ماننا آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. اب دیکھیں، لا یجبنون، ڈرنے والے نہیں ہیں، جنگ سے تکنے والے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک حکم دوں گا لیکن آپ اس حکم کی تعمیل کریں گے. اور یہ کہ تو آپ تو کمانڈر ہے، کس طرح ہم تعمیل نہیں کریں گے؟ اس نے کہا کہ اب ٹائم کم ہے، اگر ہمیں ان کو کاٹنا چاہیے، تار جو باڑ وغیرہ پڑے ہیں، یہ بہت ٹائم لے گا. میں اس پر اپنے آپ کو ڈالتا ہوں، اب میرے اوپر پاؤں رکھ کر اس طرف چھلانگ لگائیں گے. اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ کنڈے دار، وہ بالکل کاٹتا ہے اندر سے انسان کو. تو اب سارے وہ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک کمانڈر اگر یہ کہے، یہ دیکھا نا، یہ ہوتا ہے وہ فولادی ارادوں والے. نہیں ہم تو نہیں کر سکتے، یہ ہے فلان ہے. انہوں نے کہا نہیں، واجب ہے. اب کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے آپ کو تاروں پر ڈال دیا، یعنی پل بنے اپنے آپ سے. یہ بہت عجیب غریب ہے. اور پھر جا کر لوگ، یعنی وہی جو جوان تھے، وہ ان پر پاؤں رکھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا دیتے. آخر میں جب آخری بندی جاتی تھی تو اس کا مکمل سینہ سب کچھ ختم ہو، وہ تار اندر سے آ کر نکل گئی تھی تقریباً. آ کر یہ مثال بہت کم ملتے ہیں. اور پھر ایک اور مثال دے دوں. ایک جگہ انہوں نے اسی طرح حملہ کرنا تھا، اس کے لیے ٹائم بھی کم ہو گیا تھا. آگے مین لگے ہوئے تھے، یہ جو نہیں ہوتے جو اڑتے ہیں، یہ جس پر پاؤں رکھ کر وہ پٹ جاتے ہیں. انہوں نے کہا اس کے لیے 2-3 بندوں کو قربانی دینی پڑے گی. وہ جائیں گے، اس پر ہاتھا وہ لڑ پڑے. ایک نے کہا میں جاؤں گا پہلے.
تو اس نے کہا میں آخر میں ایک سفید ریش بندر نے کہا یہ جوان جائے گا. اس نے کہا یہ کیسا ہوا آپ جوانوں کو آگے کریں؟ نے کہا یہ جائے گا، اس کا نام ضرور لیں. اب دیکھیں یہ اسوے ہے، یہ ماڈل ہے، یہ ہیرو ہے عالم اسلام کے لیے. پھر وہی جوان جب آگے چلے گئے وہ اپنے آپ کو ڈال دیا وہ مائنس پر، وہ پٹ گئے، وہ شہید ہو گیا. اب یہ بوڑھا جا کر ان شہید کو اٹھا رہے ہیں. اس نے کہا آپ کیوں گئے؟ اس نے کہا یہ اس لیے اٹھا. آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ باقی اٹھائیں گے. تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. دیکھیں ابھی یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا امام حسین علیہ السلام کی اس راستے میں شہید ہو جائے. اب میں اس کی لاش کو اٹھا رہا ہوں اپنی والدہ کے پاس، یعنی اس کی والدہ کے لیے لے جاؤں گا. اب ایسے ہیرو، ایسے ماڈل، یہ جو حدیث ہے نا، ان سے ایک مرد اٹھے گا، قیام کرے گا، لوگوں کو بلائیں گے. البتہ حدیث کی تطبیق ہے، ہر اس پر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں یہ انقلاب اسلامی ایران کے جوانوں میں نظر آ رہے ہیں. حزب اللہ کو دیکھیں، لیکن حزب اللہ انقلاب اسلامی ایرانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی، فلسطین میں حتیٰ دیکھیں، فلسطین میں اسرائیل کے خلاف جتنی بھی مزاحمت ہو رہی ہے انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے. قاسم سلیمانی، شیر قاسم کو دیکھیں، خود غزہ جاتے تھے، کھانا پہنچاتے تھے بچوں کو، چھوٹوں کو، ضعیفوں کو. یہ جو اتنی بڑی وہ اور اتنا جو اس کا جنازہ، اس کی جو تشییع، ان کے لیے لوگ روئے، ان کے لیے بیانات دیے. کیوں؟ چونکہ وہ ہر جگہ پہنچتے تھے. قاسم سلیمانی جیسے، شہید قاسم سلیمانی جیسے، شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران جیسے، شہید بابئی جیسے، یہ ہستیاں تھیں جنہوں نے انقلاب کو برپا کیا ہے، جنہوں نے انقلاب کے لیے اپنا مقدس خون دیا ہے. علماء میں دیکھیں، شہید مطہری، شہید بہشتی، شہید قدسی، شہید ہاشمی نژاد. بہرحال انقلاب اسلامی مفت میں نہیں آیا ہے. انقلاب اسلامی کے لیے بہت خون بہایا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہی انقلاب آغاز ہوگا اور مقدمہ ہوگا ظہور حجت امام زمان علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ہم امید کرتے کہ، دعا بھی کرتے کہ پروردگار اس انقلاب کو ہمارے مولا اور آقا کے انقلاب کے ساتھ متصل فرمائے اور دنیا کو اسی پربرکت وجود سے عدل و انصاف سے بھر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.